السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک وبعدد کل ذرۃ مئتا الف مرۃ وبعدد انفاس الخلائق صلاۃ دائمۃ بدوام خلق اللہ وبعدد کل نفس ولمحۃ وبعدد کل لمحۃ ونفس آدامہ وسع علم اللہ۔ اما بعد، عزیزان گرامی، اب تیسری ویڈیو کا وظیفہ، تیسرا ویڈیو کا مختصر وظیفہ، یہ وہ وظیفہ ہے جو نوح علیہ السلام نے غالباً اپنے بیٹے کو تعلیم کیا تھا، اپنے بیٹے کو۔ تو وظیفہ بڑا مختصر ہے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں یہ ہیں، یہ کچھ کتابیں میں اوپر رکھنا چاہتا تھا الٹی سی۔ چند باتیں یہ ہیں کہ لوگ تو بڑے شوق و ذوق سے گفتگو سن لیتے ہیں، اور گفتگو کیا سن لیتے ہیں کہ جی حزب البحر پڑھ لیا، پیر غلام علی شاہ نے کہا تو جیسے ہم نے پڑھ لیا جن آ جائے گا، موکل آ جائے گا، حمزاد آ جائے گا، اور لنگر خانہ شروع ہو جائے گا۔ رات ایک صاحب نے میں نے بڑے پیار سے، بڑے نرمی سے، اور یقین کیجئے گا بہت محبت سے 1 گھنٹہ سے زیادہ میں نے واٹس ایپ پہ ان کے ساتھ بات کی، اور خط الوصا، لیکن اس کی گفتگو میں دنیاداری، احسان جتانا، نمود و نمائش، اس قسم کے چیزیں پائی جاتی تھی۔ بہرحال پھر ہم نے اخلاص بھی کیا۔ جب آپ کو روز و شب کے اعمال مل جائے، فرائض کے بعد مل جائے، اور آپ کو قادریہ کے اسباق مل جائیں، اور ساتھ قادریہ کے ختم خواجگان مل جائے، سٹارٹ سے میں نے لے لیا، اور ایک عمل خاص کر کے میں نے کہا یہ عمل ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ، یہ تنگ دستی مفلسی کے لیے بھی اور کشف کے لیے بھی۔ تو بعد میں جب میں نے واٹس ایپ دیکھا تو اس پہ لکھا تھا انگریزی میں کہ مزید کوئی اس کا فوائد و برکات یہ وہ، اور کیا میں جب حزب البحر 6 7 8 کو پڑھوں گا تو مجھے جن مل جائے گا، مجھے موکل مل جائے گا؟ تو میں نے اس کے سارے وظائف بھی ڈیلیٹ کر دیا، اس کو بلاک کر دیا۔ میں نے کہا اس نااہل کو دیکھو، نالائق کو دیکھو کہ مفت میں سلاسل خاندان قادریہ کا ہم نے وظائف مفت میں ملے نا جی۔ میں نے کہا سینکڑوں پیروں کے ساتھ آپ رہے ہیں، کسی نے ایک لفظ تک نہیں دیا، اور جب ہم نے مہربانی کی کیونکہ ہم مقام اخلاص پہ ہیں تو یہ نتیجہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور ذکر میں بتاؤں گا دنیا کے لیے، مصائب کے لیے، لیکن وہ ویڈیو چھوٹی ہو جائے گی۔ یہ تیسری، یہ میری بات آپ لوگ غور سے سنیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے، اگر قلب شک کا ہے کہ میں طریقت میں قدم رانجا ہو جاؤں، کامیابی میرا مقدر بنے، وہ اللہ نے دینا ہے، پیر نے نہیں دینا۔ ہم نے راہ بتانا ہے، ہم نے آپ کو راہ سلوک پہ ڈالنا ہے، وہ میرے اللہ نے حاجت روائی کرنی ہے، پیر غلام علی شاہ نے نہیں کرنی۔ تو آپ کو بیعت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو عملیات کا شوق ہے، اسباق سلاسل کا شوق ہے، مناجات کا شوق ہے، اور مراقبات کا شوق ہے، ختم خواجگان کا شوق ہے، تو آپ کو بیعت از ویری مسٹ۔ آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کو اجازت نہیں ملے گی،
اور یہ جو ادھر ادھر کی مثلا عملیات ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، ڈیفیکلٹیز آف لائف کے لیے، مشکلات تک، یہ تو اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کی زندگی میں آسانی آ جائے. لیکن بقایا اگر آپ نے تعلیمات تصوف میں قدم رانجاں ہونا ہے تو پھر آپ کو بیت کرنا پڑے گا، اور بیت کے لیے آنا ضروری نہیں. ہمارا طریقہ کار بہت آسان ہے. ہم خطبہ پڑھتے ہیں جس طرح وہ خطبہ جمعہ یا نکاح ہوتا ہے. خواتین کو بھی خطبہ آن لائن پڑھ کر، اور بیرون دنیا میں بھی اندرون دنیا میں بھی، کیونکہ ہر کوئی تو نہیں پہنچ سکتا، تو ہمارا تو ایزی معاملہ ہے. پھر آپ واٹس اپ کریں، جدید آج ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ایک ایک لفظ پہ ہم سمجھاتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو میں گھنٹوں ٹائم دے دوں اور آپ مجھ پہ مزے لے لیں، اور آپ کہتے کہ جی میرا کرنل دوست ہے اور میرا جنرل دوست ہے اور میرا بریگیڈیئر دوست ہے اور میرا پلانا ملون، میرا ان کے ساتھ کیا تعلق. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو احساس سے کمتری کے مریض ہو، جو خاندان وائز، فیملی وائز اس کی جینز کمزور ہو، اور غربت اور تنگ دستی سے نکلے ہوئے ہو، اور چند اینٹوں کا گھر، چھوٹی موٹی گاڑی، 2-4 پیسے، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. مسجدوں میں بھی کرتے ہیں، حجروں میں بھی کرتے ہیں، ڈیروں میں بھی کرتے ہیں. تو صوفیہ کرام کا ان باتوں سے کیا تعلق؟ میرے ان باتوں سے کیا تعلق؟ اور اگر ہم نے بتا دیا کہ ہم پلانے فیملی سے ہیں، اور ہم نے بیوروکریٹ کی برمار کر دی، پھر زمینوں کی برمار کر دی، پھر دنیاوی آسائشوں کی برمار کر دی، پھر آپ میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ بھائی ہمارا مقصد زندگی ہے، ہمارا ایم ہے، اور وہ ایم پیر غلام علی شاہ کا یہ ہے. یاد رکھیے گا ہمارے درگاہ کا ایم 3 باتیں ہیں. مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. کوئی بیوروکریٹ ہوگا، کوئی جاگیردار ہوگا، کوئی سرمایہ دار ہوگا، کوئی تڑے پر بیٹھ کر پکوڑے بیچنے والا ہوگا. ہاں یہ ہے کہ اللہ کا مخلوق ہے اور میرے رسول کی امتی ہے، میرے حضور کی امتی ہے، میرے آقا کریم کی امتی ہے، میرے سروں کا تاج ہے. تمام مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے بیوروکریٹ بھی ہیں، وہ میرے لیے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، کتب، وہ سب کچھ ہے کہ اس نے میرے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ہماری خانقاہ کے دروازے کھلے ہیں، اخلاص، بغیر غرض و غایت کے، کوئی دنیاوی چکر نہیں ہے. جو طالب جس چیز کے لیے آیا اس خانقاہ سے انشاءاللہ مالا مال ہو کر جائے گا، نامراد نہیں جائے گا. اپنی طرف سے ہم سٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے. تو ہمارا ایم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سمجھیے 3 چیزیں: اللہ کی عبادت، اطاعت الہی، اطاعت مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا. نمبر 3 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، مجتہدین زمانہ، مشائخ زمانہ، امام زمانہ، فقہائے زمانہ، علماء زمانہ، مفتیان دین کریم متین زمانہ، فقراء زمانہ، صوفیاء زمانہ، بزرگان دین زمانہ. یہ ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد ایک، ہمارا مقصد، ہماری درگاہ کا مقصد، پیر غلام علی شاہ کا مقصد، پیر غلام علی شاہ کے دوستوں کا مقصد، رفقا کا مقصد، خلفاء کا مقصد،
متقدین کا مقصد، مریدین کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ۔ تحریک اصلاح نفس و اصلاح معاشرہ، اپنے نفس کی بھی اصلاح اور دوست احباب کی بھی اصلاح، معاشرتی مسائل کو سامنے رکھ کر، صرف عبادت نہیں، ریاضت نہیں، مجاہدہ نہیں، روزہ نہیں، حج عمرہ نہیں، یہ انفرادی عمل ہے۔ معاشرے کے اندر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، معاشی تبدیلی کے لیے کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، یتیم بچے کے ہاتھ پہ دست شفقت رکھنا، اس کے سر پہ کیپ رکھنا، تن پہ کپڑا، جوتا، کتاب، بستہ، غربت کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے سوچنا، کیا اس کے لیے دوائی لینا، ان کے لیے بجلی کا بل کا سوچنا، سوئی گیس کا بل کا سوچنا، ان کے لیے کپڑوں کا سوچنا، آٹے کا سوچنا، یہ معاشری سوشل ایکٹیویٹیز جس کو کہتے ہیں۔ تو صوفی وہ نہیں ہوتا ہے۔ صوفی کی تشریح تو پہلے سمجھے کہ صوفی کیا ہے۔ صوفی اپنی ذات کے لیے، اپنے ذات کے لیے، یہ میرا ذات ہے نا، صوفی اپنے ذات کے لیے نہیں، معاشرے کے لیے متحرک رہتا ہے۔ صوفی وہ ہے جو اپنے ذات کے لیے ساکن اور دوسروں کے لیے متحرک رہے، یہ صوفی ہے۔ صوفی وہ ہے جو اپنا تن من دل مخلوق کی خدا پہ قربان کرے، اللہ کے مخلوق پہ، رسول اللہ کے دین پر اپنے آپ کو نچھاور کر دے، یہ صوفی۔ تو ویڈیو خیر طویل ہو رہی ہے، یہ ہمارا ایم ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ بقایا لوگ کہتے ہیں ملنا ملانا، میرے ساتھ ملنا ملانا از ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون، کیونکہ مطالعہ، معاملہ، فارن کے دوستوں کو ٹائم، ادھر ٹائم ادھر ٹائم، سفر، خزر، تو لہٰذا یہ واٹس اپ جو ہے اس پہ رابطہ تو ہو رہا ہے، سینکڑوں لوگوں کا ہو رہا ہے۔ تو ابھی اجازت لوں گا اور چوتھا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وہ بھی ابھی کر رہا ہوں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔